ندا اور سفیان کی طرح اب نور اور سرفراز میں بھی ہونے لگی نوک جھونک۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے جو کہ نور اور سرفراز میں نوک جھونک ہونے لگی ہے؟ آخر ان کی لڑائی کی کیا وجہ تھی؟ ماشاءاللہ اچھا خاصا گھر چل رہا تھا، بچے چل رہے تھے، پر اب آخری میں کس بات کو لے کے نوک جھونک ہوئی ہے؟ تو جی ہاں گائز، یہاں سرفراز نے کیا نور کو برے وقت سے ہوشیار۔ آخر نور اور سرفراز کے جھگڑے کی اصل وجہ کیا ہے؟ سب سامنے آ گئی ہے۔ نور اور سرفراز اس ٹائم ہیں آمنے سامنے۔ تو آخر کیا ان کا بھی ندا اور سفیان کی طرح مسئلہ ہے؟ کیا ان کا بھی ندا اور سفیان کی طرح جھگڑا ہے؟ کیا ان کا بھی ندا اور سفیان کی طرح مطلب کہ اب ناراضگی کی وجہ بنتی ہے؟ تو جی گائز، السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو جی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو جی ہاں، اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو جی گائز، آج کا بلاگ اسٹارٹ کیا ہے میں نے ڈیلی بلاگ کی طرح۔ تو آج میں کافی دن کے بعد بلاگ اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو ریزن کچھ ایسا نہیں تھا جو کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں، بس تھوڑی سی مصروفیات تھی جو کہ میں نہیں بلاگ اپلوڈ کر رہی تھی۔ پر آج جو بلاگ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے یوٹیوب کے اوپر ندا اور سفیان جو کہ ایک بہت بڑے یوٹیوبرز ہیں اور ان کی ایک اچھی بانڈنگ تھی، ان کی ایک اچھی پہچان تھی، ان کی ایک اچھی جانکاری تھی، اور یوٹیوب پہ ہی وہ لوگ یعنی کہ سوشل میڈیا پہ ہی وہ لوگ دوست بنے، سوشل میڈیا پہ ہی وہ لوگ فرینڈ بنے، سوشل میڈیا پہ ہی وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنے، سوشل میڈیا پہ ہی ان کی شادی ہوئی، اور سوشل میڈیا پر ہی آ کر ان کا ماشاءاللہ وہ ماں باپ بنے، اور اب سوشل میڈیا پر ہی آ کر ان کے جھگڑے اتنے زیادہ بڑھے کہ وہ لوگ اب علیحدگی پر آ چکے ہیں۔ تو یہ چیز آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں، پر اب ہی مطلب کہ نور اور سرفراز کے بیچ میں بھی تھوڑی تھوڑی سی نوک جھونک ہونے لگی ہے۔ اب وہ نوک جھونک کس بات کر اوپر ہو رہی ہے، اس بات کے اوپر میں آپ لوگوں سے آج بات کروں گی جو کہ بہت ہی ضروری ہے اور امپورٹنٹ ہے۔ تو گائز، اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے، سرفراز صحیح ہے یا نور صحیح ہے، اس کا جواب صرف آپ لوگوں کو دینا ہے، کیونکہ آپ لوگ ہی اچھے سے جواب دے سکتے ہیں، آپ لوگ ہی اچھے سے مشورہ دے سکتے ہیں۔ تو جی ہاں گائز، بات کرتے ہیں نور اور سرفراز کی۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب سے نور اور سرفراز الگ ہوئے ہیں اور وہ لوگ اپنے گھر کی مطلب کہ گروسری کو لے کے، اپنے گھر کے بجٹ کو لے کے چل رہے تھے، پر کچھ ٹائم سے سرفراز اپنے گھر کو چلا رہا تھا جب وہ لوگ الگ ہوئے تھے، اور اب کچھ ٹائم سے سرفراز نے اپنے گھر کا بجٹ جو ہے وہ نور کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تو نور کے ہاتھ میں جو بجٹ آیا ہے وہ آیا ہے 30,000 یعنی کہ 30,000 روپیز۔ تو ٹھیک ہے جی گائز، تو 30,000 روپیز آیا ہے۔ اب سرفراز کا کہنا ہے کہ نور تو اپنا سب کچھ خرچہ ان پیسوں میں کر، اور اس کے بعد تو اپنے سارے اخراجات پورے کر کے ان میں سے پیسہ بچانا سیکھ۔ تو سرفراز کا کہنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو ان میں سے کچھ لوگوں کے پھر سرفراز اور نور نے اپنی آڈینس سے بھی ہیلپ مانگی ہے اور ان سے بھی کہا ہے کہ آپ لوگ بھی نور کو کچھ سکھائیں۔ تو یعنی کہ ان لوگوں کے بیچ میں جو نوک جھوک چل رہی ہے وہ اسی چیز کو لے کے چل رہی تھی۔ اب بات آتی ہے کہ نوک جھونک میں جو بات صحیح کر رہا ہے وہ نور ہے یا سرفراز ہے۔ نور نے کہا کہ میں اپنے منتھلی بجٹ میں سے 5,000 روپے تو میں دیتی ہوں مالش والی کو، 5,000 اب اگلے مہینے سے بچ جائیں گے، اس کے بعد میں گھر کے اخراجات چلاتی ہوں، اس کے بعد پارٹیز وغیرہ چلاتی ہوں، جو بھی گھر میں فنکشنز ہوتے ہیں، آنے والے جانے والے جو بھی کچھ ہے وہ مجھے انہی 25,000 روپے میں ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد گروسری ہے، میٹ ہے، اور منتھلی ان کے یہاں سلنڈر بھرتا ہے، جیسے کہ انڈیا میں آپ لوگ جانتے ہیں وہاں سلنڈر بھرتا ہے، ہمارے یہاں تو خیر گیس ہوتا ہے، وہاں سلنڈر بھرے جاتے ہیں، تو وہ اس کا بھی بجٹ ہوتا ہے ایک الگ سے۔ ہمارے یہاں گیس بتی کا بل ہوتا ہے، تو ان کے یہاں سلنڈر کا بل مطلب کہ پیکج ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ ان کو پتا ہوگا۔ تو اگر کسی میری بہن کو پتا ہے تو وہ بھی بتائیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی نالج ہو سکے۔ اور باقی یہ ہے کہ ان کا یہ چیزیں لے کے اب باری آتی ہے کہ نور نے بتایا کہ مہینے میں 2 بار برتھ ڈے بھی ہوئی ہے، اس کو بھی مجھے انہی پیسوں میں سے مینیج کرنا تھا، تو اس دفعہ میرا بجٹ آؤٹ ہو گیا ہے۔ تو سرفراز کا کہنا یہ ہے کہ نور تجھے ابھی صرف بارگننگ اتنی ہوئی ہے
کہ جہاں یہ چیز مطلب اگر کسی نے 130 کی بتائی تو یہ 100 110 میں لے لیا کرتی تھی، پر اب یہ بارگننگ پہ اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ اگر کسی نے 130 کی چیز بتائی ہے تو یہ ڈائریکٹ 50 پہ آتی ہے، 50 کے بعد 60 70 اور فائنل 70 80 پہ ہو جاتا ہے۔ تو یعنی کہ اتنی بارگننگ کرنے لگی ہے۔ اب نور کو سرفراز یہ سکھاتا ہے اور بتاتا ہے، اور جو بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ نہ کرے ہے برا وقت آ جائے۔ دیکھو برا وقت بتا کے نہیں آتا ہے۔ اب جیسے کہ کبھی سرفراز نے گھر نہیں سنبھالا تھا، آج وہ گھر سنبھال رہا ہے، اب ماشاءاللہ گھر کی اچھے سے اچھی وہ گروسری کر رہا ہے، بجٹ بنا رہا ہے، کوئی اس میں بات نہیں ہے۔ پہلے وہ یوٹیوب کے سہارے تھے، اب وہ ماشاءاللہ اپنا اس نے بزنس اسٹارٹ کر لیا ہے۔ دوسرا وہ یعنی کہ اسٹیٹ ایجنسی کا بھی کام کر رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ اتنی اس کی اللہ پاک نے رزق میں برکت دے دی ہے۔ تو وہ بات ایک طرف ہے کہ اب ان کو جو ان کا مین پوائنٹ ہے، ان کو اپنا گھر بنانا ہے، کیونکہ آج کے دور میں اپنا گھر بنانا بہت مشکل ہے۔ تو گائز یہ بات ہے، پر اب سرفراز نے جو بجٹ ہے وہ نور کے ہاتھ میں دیا ہے اور نور سے کہا ہے کہ اب تو اس میں دیکھ کہ تجھے سبزی میں سے کتنے پیسے بچانے ہیں، گوشت میں سے کتنے پیسے بچانے ہیں، مرغی میں سے کتنے پیسے بچانے ہیں، کیونکہ انڈیا میں صرف مٹن اور چکن ہی چلتا ہے، وہاں بیف نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ مطلب تجھے ان میں سے بچانے ہیں، گروسری میں سے بچانے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی اخراجات ہوتے ہیں ان میں سے بچانے ہیں۔ بچانے کے بعد میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ وہ پیسے تم مجھے واپسی دے، وہ پیسے تیری اپنی سیونگ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کمنٹس کی، ٹھیک ہے جی گائز۔ تو کمنٹس کو جب کہ سرفراز نے لوگوں سے مشورہ مانگا ہے، رائے مانگی ہے کہ آپ لوگ نور کی ہیلپ کرو، تو اس میں سے کچھ کمنٹس یہ آتے ہیں کہ جو کہ ماشاءاللہ ہائی فیملی کے ہوں گے، جن کا بجٹ 30,000 سے اوپر کا ہوگا، تو ان کے کمنٹس یہ آتے ہیں، نہیں سرفراز بھائی آپ اتنے پیسے مطلب کہ اگر دے رہے ہو تو آپ نور کی سلائی کے پیسے الگ سے دو تاکہ وہ بھی اپنی سیونگ کر سکے، یعنی کہ 30,000 بہت کم ہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے ایک کمنٹ سے ایسا آیا کہ آپ بہت نصیب والی ہو کہ آپ کو 30,000 روپے فی منتھ مل رہے ہیں، اور میں تو اپنے 3 مہینے کا خرچہ یعنی کہ 30,000 روپے میرے 3 مہینے کا بجٹ ہے۔ تو گائز دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس طریقے سے مینیج کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی گروسری ہی اتنی زیادہ آ جاتی ہے۔ وہاں ایک کمنٹس یہ بھی آتا ہے کہ 2 بڑے افراد اور 2 بچے، یعنی کہ 2 نہیں اب 3 بچے ہیں، کیونکہ اب مائرہ بھی ہے اور چھوٹے بچے کے ہی خرچے زیادہ ہوتے ہیں، اتنے بڑے بچے کے خرچے نہیں ہوتے ہیں، جو کہ جیسے کہ کیا کہتے ہیں تبریز ہے، تو یعنی کہ تبو ہے، اس کا اتنا خرچہ نہیں ہے۔ ہاں یوسف ہے، اس کے اسکول ٹیوشن کی فیس ہے، باقی تبریز کا بھی کوئی خرچہ نہیں ہے، جو گھر میں پکتا ہے وہ بچہ کھا لیتا ہے۔ ہاں ماہرہ کے ابھی خرچے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ اس کا اگر باہر کا وہ دودھ پیتی ہے بچی، اس کا دودھ کا خرچہ ہے، اس کے پیمپرس کا خرچہ ہے، اس کے الگ سے چھوٹے بچوں کی دوائیات الگ سے ہوتی ہیں، ان کا خرچہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ یوسف اور تبروز تو ایک ہی دوائی میں، چل اللہ نہ کرے ایسا وقت آتا ہے تو ایک ہی دوائی میں ہو جائیں گے، پر اس بچی کا الگ سے مطلب کہ خرچہ ہے، تو یعنی کہ 5 لوگوں کے لیے 30,000 بہت ہیں۔ تو ایک کمنٹس ایسا بھی آتا ہے، تو آپ لوگ بتائیں کہ سرفراز نور سے صحیح بات کر رہا ہے یا پھر نور سرفراز سے صحیح بات کر رہی ہے۔ پر اگر دیکھا جائے تو سرفراز نے کہا ہے کہ صرف اس کے اوپر گھر کا بجٹ ہے، اس کے علاوہ سب کچھ میں کرتا ہوں، بلنگ میں کرتا ہوں، اور سب چیزیں یعنی کہ میری طرف سے ہے، رینٹ میں دیتا ہوں، صرف اس کو میں نے 30,000 گھر کے خرچے کے دیے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے، اگر کیونکہ انڈیا کی کرنسی کم ہے اور پاکستان کی زیادہ ہے، اگر پاکستانی حساب سے دیکھا جائے تو 30,000 واقعی بہت کم ہے، کیونکہ اگر ہم نارملی گروسری بھی لینے جائیں کم سے کم کر کے تو ہماری 10 سے 15,000 روپے کی تو گروسری آ جاتی ہے، جبکہ نور نے بتایا ہے کہ ہماری 7,000 روپے کی گروسری آتی ہے، جس میں سے بھی میں کم کر لیتی ہوں۔ تو انڈیا اور پاکستان کی کرنسی میں کافی فرق ہے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد میٹ ہے، گوشت چکن ہے، اور اس کے بعد بچوں کے اور اخراجات ہیں، بل ہے، یعنی کہ گیس کا جو سلنڈر ہے وہ ہے، اب وہ وہاں کس حساب سے بھرا جاتا ہے، پاکستان میں تو صرف اس کی قیمت یعنی کہ فی 1 kg کے کلو کے حساب سے ہوتا ہے یا کس حساب سے ہوتا ہے، تو وہ 250 سے 300 روپے کے اندر ہے۔
तो ये एक बजट है। अब वहाँ वो किस हिसाब से बनता है या बिलिंग के हिसाब से होता है या किस हिसाब से होता है, ये वहाँ के लोगों को पता है। पर ये है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई ही नूर भी अपनी जगह सही है और सरफराज भी अपनी जगह सही है, कि जब हम एक नॉर्मली अपने घर का बजट लेके चलते हैं और उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाएँ तो वो हमारे बजट को हिला देता है, हमारे बजट को डिस्टर्ब कर देता है, हमारे बजट को अप से अपर ले जाता है, यानी कि डाउन से अप ले जाता है और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये एक बात है। पर ये बात भी सही है कि सरफराज ने बाकायदा कहा है कि तू इसमें मैनेज कर, पीछे तो मैं खड़ा हूँ। वरना कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं कि बस उनके पास ना आगे ना पीछे कोई खड़ा नहीं होता है और बस उनको हर चीज़ अपने तरीके से देखनी पड़ती है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, और अल्लाह पाक इनको हमेशा खुशआबाद रखे, इनके घर में रिज़्क़ और रोज़ी की बरकत रखे, इनको अपने बच्चों पे सलामत रखे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कहाँ तक सही लगी, कहाँ तक गलत लगी, कौन सी बात सही लगी, कौन सी बात गलत लगी। बाकी रही सुफियान और निदा की, तो उनसे खैर अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानी करे और उनके मामलात भी ठीक करे अल्लाह पाक, तो वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहें। बाकी ये है कि निदा मूव ऑन कर गई है और उसने अपने आगे का सोचा है, ना कि पीछे मुड़ने का। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखें।